الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک فجر امام حسین علیہ السلام کا سورہ کہلاتا ہے۔ اس سورہ کو سورۃ الحسین علیہ السلام کہا گیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے فَإِنَّهَا سورۃ الحسین علیہ السلام کہ سورہ فجر کی قرأت کرو اپنے واجب نمازوں میں بھی اور اپنے مستحب نمازوں میں بھی۔ یہ حکم امام صادق علیہ السلام ہے علیکم السلام۔ لہٰذا ہمیں کبھی کم سے کم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ امام کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے۔ کبھی واجب نماز میں پڑھ لیا، کبھی مستحب نماز میں پڑھ لیا۔ کیوں امام تشویق دلا رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، اور جو شخص اس کی تلاوت کرے گا پابندی کے ساتھ وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا، جنت میں ان کے درجے میں ہوگا۔ بڑی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد جنت کے عظیم ترین مکان اور محل میں ہوں گے، اور ان کا چاہنے والا ان کے سورے کی تلاوت کر کے ان کے جوار میں پہنچ سکتا ہے۔ اس سورے کی آیتیں 30 عدد ہیں۔ قرآن مجید میں 30 آیہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بصریوں نے اس کو 29 آیت کہا ہے، اور حجازیوں نے اور کچھ اور دیگر نے کہا ہے کہ 32 آیتیں۔ تو ہم تو قرآن میں 30 آیتیں دیکھ رہے ہیں، یہ 29 کیسے ہو گئی اور 32 دو عدد اور کہاں چلی گئی؟ تو وجہ اختلاف قراءت ہے۔ بعض نے بے جہنم پہ آ کر کے رک کر کے، آیت آگے آ رہی ہے، وہاں پہنچ کر کے وہ ٹھہر گئے ہیں، اور اس کے بعد والا ٹکڑا الگ کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں قرآن مجید میں یہ علامتیں آیت کی نہیں تھیں، نہ اعراب تھا، زیر زبر پیش نہیں تھا، مد وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ بعد میں یہ سب بنائی گئی ہیں تشخیص کے لیے۔ آیتوں کی علامتیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں یہ سب نہیں تھیں۔ نتیجے میں حجاز کے لوگ یعنی سعودی اور اس طرف کے علاقے کے لوگ کہیں پہ فقدرہ یا ونعما پہ رک گئے۔ نتیجے میں اس طرح سے 2 آیت بڑھ گئی۔ بصری لوگ نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کو ملا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 30 کے بجائے 29 آیتیں ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کے اختلاف آپ کو اور سوروں میں نظر آئے کہ 101 آیت ہے، 102 آیت ہے، فلاں سورے میں قرآن میں 30 لکھا ہوا ہے اور بتا رہے ہیں 32 ہے یا بتا رہے ہیں 29 ہے، تو اس اختلاف کی وجہ اختلاف قراءت ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو سورہ فجر قرآن مجید میں 30 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، مگر بصری لوگ اس زمانے میں، آج کا تو نہیں پتہ، 29 آیتیں سمجھتے تھے، اور حجازی لوگ 32 آیتیں سمجھتے تھے۔ ایک نے 2 آیتوں کو ملا دیا، 29 ہو گئی، 30 کے بجائے 29 ہو گئی۔ دوسروں نے 2 آیتوں کے درمیان افتراق کر دیا، آدھا آدھا کر دیا، نتیجے میں 32 آیتیں ہو گئی۔ یہ ایک بات۔ دوسری گفتگو اس سورے کے نام پر ہے، والفجر ہے یا الفجر ہے، اس کے اوپر بعض گفتگو ہو چکی ہے۔ مصداق والفجر پہ کافی گفتگو ہوئی، اور ابھی باقی بھی ہے بعض باتیں۔ ان میں سے ایک بات کہ الفجر کا مصداق صرف صبح کا ٹائم، فجر کا ٹائم ہے یا پورا دن ہے؟ تو ایک نظریہ جو کس کا ہے ابھی بارے ذکر ہو جائے گا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ والفجر جو خداوند متعال قسم کھا رہا ہے فجر کی، یہ پورے دن کی قسم ہے، صرف فجر کی قسم نہیں ہے۔ ایک قاعدہ آپ نے عربی ادب میں یقیناً پڑھا ہوگا، علیکم السلام، تسمیۃ الشیء باسم جزئہ، کسی شے کا نام رکھا جاتا ہے اس کے جز سے۔ کیسے؟ جیسے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ کہتے ہیں اس کو کلمۃ الاخلاص یا کلمۃ التوحید کہا جاتا ہے۔ تو صرف وحدانیت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، رسالت کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کلمۃ التوحید والرسالت کہنا چاہیے۔ اور ہم تو ولایت کی بھی گواہی دیتے ہیں، تو کلمۃ التوحید والرسالت والولایت کہنا چاہیے۔ علیکم السلام۔ برک کلمہ کہا جاتا ہے، یہ کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ یہ پورا پورا کلام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیۃ الشیء باسم جزءہ، اس کے ایک جز کو لے کر کے پورے شے کا نام ویسے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات کہ کسی بھی جز کو لے کر کے اس کا نام رکھ دینا۔ دوسرا، اسی تسمیۃ الشیء باسم جزءہ میں یہ بات ہے کہ اس کے اہم ترین جز کو لے کر کے پوری شے کا نام رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی خاتون کو کہہ دیا، زوجہ کو کہہ دیا، ظہرک کظہر امی، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ یہ زہار ہے، یہ حرام ہے کہنا، مذاق میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ظہرک کظہر امی یعنی کیا؟ یعنی تو میرے اوپر ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ میری ماں میرے اوپر حرام ہے۔ تو اگر یہ کوئی آدمی کہہ دے تو عورت مطلقہ ہو جائے گی، اور اس وقت تک واپس آپ کی زوجیت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس زہار کا کفارہ نہ ادا کر دیں۔ کفارہ کیا ہے؟ تینوں کفارے ہیں۔ روزہ جان بوجھ کر کے کھولنے پر ایک کفارہ ہے، حرام سے کھولنے پر تینوں کفارے ہیں، ویسے زہار کرنے پر تینوں کفارے ہیں، یعنی 60 روزے بھی رکھنا پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ تو غلام آزاد کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے اعتق رقبتن، کوئی ایک غلام آزاد کر دو۔ اعتق رقبتن، کوئی ایک غلام آزاد کر دو۔ یہاں رقبہ لفظ کے اعتبار سے رقبہ دیکھیں گے، رقبہ یعنی گردن، رقبہ یعنی گردن۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ ایک غلام پورا آزاد کرنا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ تسمیۃ الشیء باہم جزءہ، بجزءہ الرئیسی، یعنی ایک شے کا نام، یعنی پورے انسان کا نام، بندہ کہیں، انسان کہیں، رجل کہیں، کہہ رہے ہیں رقبہ۔ تو یہ رقبہ کیا ہے؟ چونکہ اہم میں جز ہے، سر و گردن انسان کے اہم جز میں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اس کے جز سے رکھا گیا۔ تیسری، ہاں جیسے انسان زبان سے کہتے کہ جو فلاں چیز فلاں جیسے ہے، لیکن اگر ذہن میں انسان سوچ لے کہے نہ زبان سے، پھر کیسے کفارہ ہے؟ ذہن نہ خطبہ، کلام امام علی علیہ السلام نمبر ظاہراً 400، کلمات قصار میں ظاہراً 400 ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ وسوسہ جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے حسد کر رہا ہے مگر حسد کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی معاذ اللہ کسی بدکاری کے بارے میں سوچ رہا ہے مگر کر نہیں رہا ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو تصور اور خیالات ہمارے ذہن میں نہ معلوم کیا کیا آتے ہیں، خدا کے سلسلے میں، معصومین کے سلسلے میں، دوسرے مومنین کے سلسلے میں، ان تصورات کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، مگر ان تصورات کو لانا نہیں چاہیے۔ تو ویسے ہی اگر کوئی آدمی اپنی زوجہ کے لیے اس طرح سے کہے ظہرک کظہر اختی، ظہرک کظہر بنتی، ظہرک کظہر، بنتی کے لیے نہیں ہے لیکن بہن اور ماں کے لیے ہے، تو وہ حرام ہو جائے گی اور آپ کو تینوں کفارے ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پہ عاتق رقبہ جو کہا گیا یہ تسمیۃ الشیء باسم جزءہ الرئیسی، تیسری صورت اسی قانون کی ہے کہ تسمیۃ الشیء باسم جزءہ، اول جز کو لے لیا جائے اور اس کے بعد اس کا پورا نام رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے مثال کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سورے کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں، والفجر، دن کی قسم، پورے دن کی قسم، اور جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ فجر، جو اول دن ہے اس کو کہہ رہے ہیں، تو خداوند متعال والفجر کہہ کے پورے دن کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تسمیۃ الشیء باسم اول جزء ہی واضح ہے۔ تو مصداق والفجر پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، آج صرف یہ ایک بات بیان کرنی تھی کہ فجر کا مصداق 11 قول، سنیوں نے تو 18 قول تک پہنچا دیا ہے۔
تفسیر اللباب میں 18 قول ذکر ہوئے ہیں، تفسیر قرطبی میں 18 قول ذکر ہوئے ہیں، لیکن 11 قول ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پہ والفجر کہہ کے خداوند متعال پورے دن کی قسم کھا رہا ہے، مگر یہاں جو والفجر کہا گیا ہے وہ تسمیت الشیء باسم اول جز ہی، پہلے جز سے پورا نام رکھا گیا ہے۔ اگلی بحث آگے والشفع والوتر، یہ جو والوتر ہے اس کے اوپر بحث ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور مخالفین نے بھی، ہما لغتان یہ کہہ کے کہ یہ دو لغت ہے۔ کل کے یا پرسوں کے درس اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کے نام، کل ہی تو شاید، کہ نام ان کا بلیہ ہے، جبکہ ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا نام کی وجہ بیان کی گئی کہ جہاں تشریف رکھتے تھے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، ہریالی چھا جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے نام پر گفتگو تھی کہ خضر ہے یا خضر ہے یا خضر ہے، داد کے نیچے کسرہ، خضر، 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 تینوں بیان کی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ 3 لغت ہو گئی، یعنی ایک کلمہ ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے، مگر پڑھنے کا انداز مثلا کوفیوں کا الگ، شامیوں کا الگ، حجازیوں کا الگ، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ والشفع والوتر، والوتر قرآن میں لکھا ہوا واو کے اوپر زبر، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ فلاں لوگ والوتر کہتے ہیں، وتر کسرے کے ساتھ۔ تو صحیح کیا ہے؟ قرآن میں تو والوتر لکھا ہے، یہ بھی ایک خطار اور ایک قرات ہے، اور والوتر بھی ہے جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہما لغتان ہے، یہ 2 لغت ہے، لفظ کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ خضر کہیں، چاہے خضر کہیں، چاہے خضر کہیں، ویسے والوتر کہیں یا والوتر کہیں، مگر ہم آپ طالب علم ہیں جو قرآن میں ہے وہی پڑھیں، ورنہ عوام ہم سنتے وقت اگر آپ نے والوتر کہا تو سننے والے یہی کہیں کہ ان کو قرآن بھی نہیں سر پڑھنا آتا، لہٰذا جو مشہور قرات ہے اسی کی قرات کریں، الا یہ کہ آپ درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں کہیں ایسی یہاں پہ بیان کر کے کہ اس کو والوتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، والوتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 2 لغت ہے، یہ 2 زبان ہے۔ جیسے حبر الامہ اور حبر الامہ کس کا نام ہے، کس کا لقب ہے؟ ابن عباس کا، مولا کائنات کے صحابی، شاگرد، صف اول کے شیعہ، ان کو حبر الامہ بھی بعض کہتے ہیں، بعض حبر الامہ بھی کہتے ہیں۔ حبر یعنی روشنائی، سیاہی جسے ہم لکھتے ہیں، تو وہ امت کی سیاہی یعنی دانشمند ترجمہ کیا جاتا ہے، دانشمند امت اسلامی۔ تو حبر بھی صحیح ہے اور حبر بھی صحیح ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک ہی معنی کے لفظ کی 2 بولنے اور پڑھنے کا انداز ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو سورہ فجر میں یہ والوتر آیا ہے، یہ وتر بھی صحیح ہے، وتر بھی صحیح ہے، البتہ بعض نے اس میں معنی میں فرق کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پہ آیت میں فرق نہیں ہوتا۔ وَلَيَالٍ عشر میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں وَلَيَالٍ کسرہ تنوین کے ساتھ، عشرن کسرہ تنوین کے ساتھ، یعنی مکسور ہے یہ بھی، مکسور ہے یہ بھی، تنوین کسرہ دونوں جہاں پائی جاتی ہیں، مگر ایک لہجہ کہیں، ایک قرات کہیں، وہ یہ ہے وَلَيَالِ عشرن، لیال کو موصوف، عشر کو صفت نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ لیال کو اضافہ کیا گیا ہے عشر کی طرف، کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ وَلَيَالٍ عشرٍ کہیں گے تو یہ صفت موصوف تو ہو سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا۔ غلام زیدن غلط ہے، غلام زیدن ہے، واضح ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہو کہ وَلَيَالِ عشرٍ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور 10 کی راتوں کی قسم، اور 10 کی راتوں کی قسم، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، یہ جو وَلَيَالِ عشرٍ ہے، یہ عشرٍ 10 کے معنی میں نہیں ہے،
لغوی اعتبار سے عشر کے معنی 10 ہے، لیکن یہاں پہ عشر جو ہے نیابت کر رہا ہے نہار کی، یعنی ولیال عشرن نہیں ہے، ولیال نہارن ہے، یعنی دنوں کی راتوں کی قسم، دنوں کے راتوں کی قسم۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، مگر کون سی راتوں کی قسم؟ 10 دنوں کی راتوں کی قسم، یعنی راتوں کی قسم کھائی جا رہی، دنوں کی قسم نہیں کھائی جا رہی۔ والفجر میں پورے دن کی قسم، والشفع میں گفتگو ہو چکی ہے، جو لوگ نہیں تھے وہ پڑھ لیں گے کاغذ کمپوزنگ جب ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ولیالن عشر میں کیا ہے؟ ولیالن عشرن 10 راتوں کی قسم، یہ ترجمہ ہوگا۔ واضح ہے؟ صفت موصوف کے عنوان سے، یا صفت موصوف کہنا یہاں پہ صحیح نہیں بلکہ تمیز کہنا چاہیے، ولیالن عشرن 10 راتوں کی قسم۔ لیکن اگر ہم نے مضاف الیہ مانا جیسا کہ بعض تفسیروں میں ذکر ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 10 دنوں کے راتوں کی قسم۔ آیا یہ صحیح ہے؟ اب تفسیر میں ذکر ہوا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اگر لغوی اعتبار سے ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے۔ 10 کے راتوں کی قسم یہ ترجمہ ہوگا، نہ کہ دنوں کے راتوں کی قسم۔ جن لوگوں نے یہ قول پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ 10 جو ہے نیابت کر رہا ہے نہار کی، اور اس 10 سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ نہار ہے، یعنی دنوں کے راتوں کی قسم۔ والفجر میں ایک معنی اور بھی بیان کیا گیا ہے، بہت سے معانی ہیں۔ تفسیر منہج الصادقین تذکرہ اس کا ہو چکا ہے، ملا فتح اللہ کاشانی کی تفسیر ہے، بہت پیاری تفسیر ہے، فارسی میں ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت جب یہ لکھی گئی تھی تو اتنی بڑی تفسیر نہیں تھی، لہٰذا اس کو تفسیر کبیر کہا گیا، ویسے ہی جیسے سنیوں کی فخر رازی کی تفسیر کو تفسیر کبیر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو والفجر ہے قسم کھائی جا رہی ہے، اور فجر کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، 2 قسم کی فجر ہے، فجر صادق، فجر کاذب۔ جب سورج نکلنے سے صبح نمودار جب ہوتی ہے تو پہلے جو لائٹ سڑک کی طرح سے ہوتی ہے، عمود کی طرح سے ہوتی ہے، وہ فجر کاذب ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر پورے افق پر روشنی جب شروع ہوتی ہے تو وہ فجر صادق کہلاتی ہے۔ ملا فتح اللہ کاشانی کا کہنا یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو والفجر کہہ کے صبح کی قسم کھائی ہے، یہ فجر کاذب مراد ہے۔ اب وہ لفظ کاذب سے ہم نہ بھڑکیں، فجر کاذب مراد ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو حقیقی فجر نہیں ہوتی اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں بعید ہے؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اہل دل مناجات نجوہ کرنے والے، نماز شب پڑھنے والے نماز شب پڑھتے ہیں، مناجات کرنے والے مناجات کرتے ہیں نماز صبح سے پہلے، فجر کاذب کے وقت، یعنی سحر کے اواخر حصے میں۔ تو چونکہ یہ بہت پیاری ساعت ہے، گھڑی ہے، جس میں اہل دل عبادت کرتے ہیں، سحر خیز لوگ عبادت کرتے ہیں، خداوند متعال ان کی تشویق کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے اسی وقت کی قسم کھا رہا ہے، کیا برا ہے؟ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یعنی خدا نے والفجر کہہ کے فجر کاذب کی قسم کھائی ہے، کیونکہ فجر کاذب وہ مہلت ہے زمانے کی کہ جس میں انسان اواخر وقت ہوتا ہے نماز شب کا، سحر کا، بہترین عبادت کا، نماز صبح سے پہلے کا وقت ہے، جس میں انسان عبادتیں کرتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کی تشویق و ترغیب کے لیے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ دوسرا قول خود انہی کا کہ نہیں، فجر کاذب کی بھی ہو سکتی، فجر صادق کی بھی قسم ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کر کے مسجد جاتے ہیں یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز صبح پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تعقیبات نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اول فجر نماز کا، جماعت کا، مسجد جانے کا وقت ہے۔ خداوند متعال والفجر کہہ کے نمازیوں کی تشویق کر رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے، کیا برا ہے؟ یہ بھی مصداق ہو سکتا ہے۔
तीसरा कौल वो कहते हैं कि इससे मुराद वलफजर से नमाज सुबह ही है। ये वो अजीम नमाज है कि जिसके लिए जवान तबका हम आप जैसे लोग बड़ी मुश्किल से उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो फजर के वल फजर कह के नमाज सुबह मुराद ली जा रही है। फजर की नमाज की कसम, सुबह की नमाज की कसम, उसकी तशवीक और तरगीब दिलाई गई है। मुल्ला फतहुल्लाह काशानी कहते हैं कि इसकी तायीद कुरान मजीद से भी हम ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी तरह मुतवज्जह रहें कि ये वो नमाज है कि जिस नमाज में जिस नमाज की गवाही दो किस्म के खुदा के फरिश्ते गवाही देते हैं। एक वो फरिश्ते जो पूरी रात ड्यूटी करके वापस जा रहे हैं, और वो फरिश्ते जो पूरे दिन की ड्यूटी करने के लिए आ चुके हैं। कुरान मजीद ने कहा है इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा। कुरान अल फज्र से मुराद सलात अल फज्र है। नमाज सुबह ऐसी नमाज है जिसको मशहूद यानी जिसकी गवाही मुकर्रर है। और फिर तफसीर में बयान किया गया है मशहूदा से मुराद जिसकी गवाही दी जाए। मशहूदुन लहू यानी नमाज सुबह मशहूदुन लह है, जिसके गवाह वो फरिश्ते भी हैं जो ड्यूटी करके जा रहे हैं वापस, वो फरिश्ते हैं जो ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा खुदावंद मुताल ने नमाज सुबह की कसम खाई है। अगला कौल, ये वो अक़वाल हैं जो छूट गए थे वल फज्र के बयान में, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। हो सकता है कोई एक उसमें से तकरार भी हो जाए। अगला कौल ये है कि ज़मान में सैयदुश्शहूर माह रमज़ान, लेकिन माह रमज़ान से हट करके सैयदुल अय्याम जुमा का दिन है, कल जो आ रहा है। सैयदुल अय्याम पूरा दिन सरदार है पूरे हफ्ते के लिए, लेकिन उसमें भी सैयदुस साअत सबसे ज़्यादा अहम घड़ी, अहम वक्त रोज़े जुमा का कौन सा है? फ़ज्र का वक्त, सुबह का वक्त। तो वल फ़ज्र कहेंगे खुदावंद मुताल सारे दिनों की फ़ज्र की कसम नहीं खा रहा है, बल्कि सैयदुल अय्याम रोज़े जुमा की उस घड़ी की कसम खा रहा है जिसे हम फ़ज्र कहते हैं। ये भी एक कौल बहरहाल ज़िक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वल फज्र का लफ्ज़ी माना इन्फिजार से है, खुलना, फूटना, फटना इस माना में भी है, जारी हो जाना के माने भी है। शेख तूसी ने 1000 साल पहले, क्योंकि उनका इंतकाल कितने में हुआ है? 460 में, यानी तकरीबन 1000 साल होने वाला है। 1441 चल रहा है, 60 में उनका इंतकाल हुआ। जनाब शेख ताइफ़ा मोहम्मद इब्न हसन तूसी, उनकी 10 जिल्द में तफसीर तिबियान मारूफ है। अत्तिबियान में वल फज्र पर पहुँच करके वो कहते हैं कि यहाँ पे फज्र से मुराद इन्फिजार है, फटना, फूटना, चश्मे की तरह से जारी होना। और अल्लाह ने न तो दिन की कसम खाई है, न जुमा की कसम खाई है, न इसकी फ़ज्र, न उसकी फ़ज्र, न उस सुबह, न इस सुबह, न नमाज सुबह, इन सब की कसम नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो कसम खाई है वो हज़रत रसूल खुदा के हाथों की उंगलियों से चश्मा जारी होना, उसकी कसम खाई है। वल फज्र कह के इससे मुराद क्या है कि मैं खुदा कसम खा रहा हूँ किस चीज़ की? पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से चश्मा जारी होना, इन्फिजारुल मा की कसम खाई जा रही। फिर उन्होंने वाक़या ज़िक्र किया है कि पैगंबर इस्लाम मदीना से लश्कर लेकर के निकले थे कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करने के लिए। आप ताइफ पहुँचे। उस वक्त तक असहाब पैगंबर के पास पानी नहीं बचा था। जितनी मशकें थी खाली हो चुकी थी, मशकीज़ें खाली हो चुके थे, ज़ुरूफ़ खाली हो चुके थे, और आपके साथ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का लश्कर है, सहरा और ताइफ में वारिद हो रहे हैं। कोई पास में कुआं नहीं, चश्मा नहीं, नहर नहीं, और सब के सब प्यासे हैं। पैगंबर के पास आए कि या रसूलल्लाह हम तो प्यास से मर जाएंगे।
مگر ہمیں اپنے مرنے کا خوف نہیں ہے. بے ابی انت و امی، ہم آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لیکن اگر ہم اسی طریقے سے پیاسے مر گئے تو آپ کا مشن، اور دوسرے یہ کہ کفار مشن پہ حرف آئے گا، اور دوسرے یہ کہ کفار اور مشرقین کو موقع مل جائے گا آپ کو ستانے کا اور آپ کے اوپر ٹانٹنگ کرنے کا، کیسے یہ نبی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں اصحاب نے پیغمبر سے کہیں. اس وقت پیغمبر اسلام نے قدح، ایک برتن، ایک ظرف منگوایا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایسے اپنی انگلیاں اوپر سے کر دی. ہر انگلی سے اس قدر پانی جاری ہوا، اس قدر پانی جاری ہوا کہ 12,000 کا پیاسا لشکر، وہ سب کے سب بھی سیراب ہوئے، ان کے سارے جانور، اونٹ، گھوڑے جو بھی تھے وہ سب سیراب ہوئے. اور پیغمبر نے حکم دیا کہ جس کے پاس جتنی مشقیں ہیں، چیزیں ہیں، سب کے سب بھر لیں، اور سب نے اس میں بھر لیا. اس قدر معجزاتی طور پر پانی آپ کے دست اقدس سے جاری ہوا کہ اس منظر کو خداوند متعال نے پسند کیا. اور والفجر، صبح کی قسم نہیں، جمعہ کی قسم نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی انگشتان مبارک سے چشمہ جاری ہونے کی قسم مراد ہے. آگے بڑھتے ہیں. والشفع والوتر میں بہت سے اقوال بیان کیے گئے تھے. پیغمبر اسلام سے 3 صحابی الگ الگ قول نقل کر رہے ہیں کہ شفع اور وتر سے کیا مراد ہے. بہت سے اقوال بیان کیے جا چکے ہیں، جو نہیں بیان ہو سکے تھے یا میں بھول گیا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں. 3 صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور جناب عمران ابن حسین ہے، صاد حسین ہے، عمران بن حسین، اور تیسرے صحابی عبداللہ ابن عباس. یہ تینوں صحابی ایک نبی سے 3 قول الگ الگ نقل کر رہے ہیں. پہلا قول ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے، یعنی ابن عباس ڈائریکٹ نہیں نقل کر رہے ہیں، پیغمبر کے معتبر صحابی ابو سعید خدری سے، خدری، خدری یا خدری نہیں پڑے گا، خدری ہے، خیر پہ ضمہ ہے. تو یہ 3 صحابی ہو گئے. جابر ابن عبداللہ انصاری ہمارے نزدیک معتبر، ابو سعید خدری ہمارے نزدیک معتبر. عمران ابن حسین کے بارے میں بھلے ہی اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء ہمارے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پاکیزہ صحابی تھے، اور موطا والی روایت انہی سے بہت زیادہ نقل ہوئی ہے. یہ 3 صحابی الشفع والوتر کے مصادیق نقل کر رہے ہیں، مگر تینوں کا نظریہ الگ الگ ہے. ابن عباس ابو سعید خدری سے نقل کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ساری خلائق ہے. الشفع سے مراد ساری خلائق ہے، اور والوتر سے مراد خود خدا ہے. خداوند متعال اپنی ساری خلائق کی بھی قسم کھا رہا ہے والشفع کہہ کے، اور والوتر کہہ کے اپنی قسم. والوتر کا معنی کیا؟ اکیلا، جفت اور طاق. جفت کہہ کے ساری خلائق کو مراد لے رہا ہے، طاق کہہ کے اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے. یعنی مجھ خدا کو قسم ہے اپنی ساری خلائق کی، اور مجھ خدا کو قسم ہے اپنی ذات کی. دلیل ان کی کیا؟ دلیل یہ ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یا دوسری آیت ہے، اگر کسی کو یاد پڑے، زوجین لفظ آیا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جفت پیدا کیا ہے. ہر شے کو ہم نے طاق نہیں پیدا کیا، جفت پیدا کیا ہے. تو الخلق یہاں پہ وَخَلَقْنَاكُمْ، الخلق اس سے مراد والشفع کا مصداق ہے، اور والوتر سے مراد خود خداوند متعال ہے. یعنی عبد و معبود کی قسم کھائی جا رہی ہے، خالق و مخلوق کی قسم کھائی جا رہی، کوئی شے بچی ہی نہیں. یہ ہو گیا جناب ابن عباس کا نظریہ. لیکن اس میں ایک لیکن ہے، وہ یہ ہے کہ زوجیت کا تصور آپ نے صحیح ہے کہ بہت سی شے کیا نام ہے زوجیت رکھتی ہیں، حتیٰ پپیتا اور کتنے درخت ایسے ہیں جو زوجیت کے وہاں تصور پایا جاتا ہے. ایک ایسا پپیتے کا درخت جس میں کبھی کوئی پھل نہیں لگتا، بازو میں دوسرے میں پھل ہی پھل لگتا ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اس طرح سے اور بھی درخت ہیں جن میں تلقیح کا تصور پایا جاتا ہے. تلقیح کیا ہے؟ یعنی مرد درخت سے ہوا پہنچتی ہے مؤنث درخت پر، اور پھر اس سے تلقیح ہوتی ہے، پھر پھل لگتا ہے. یہ ہوائی بات نہیں ہے، کتابوں سے ثابت ہے.
تو جہاں تک زوجیت کی بات ہے، درختوں تک ہم نے تسلیم کر لیا، انسانوں اور جانوروں جتنی قسم ہیں سب میں تسلیم کرے، لیکن پتھر پہاڑ ان سب میں تو نہیں ہے ایسا۔ اور ایک تو وَخَلَقْنَاكُمْ ہے، کم یعنی جو لوگ زیرو ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، وہ مراد ہیں۔ ہر چیز میں جو ہے جفت تو نہیں پایا جاتا، طاق نہیں پایا جاتا، طاق صرف جفت نہیں پایا جاتا بلکہ طاق کا بھی تصور ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ کہ اللہ نے وشف کہہ کے الخلق مراد لیا ہے، والوتر کہہ کے اپنے کو مراد لیا ہے، ابن عباس نے اگرچہ ابو سعید خدری سے اور ابو سعید خدری نے اگرچہ رسول خدا سے نقل کیا لیکن بہت زیادہ قابل قبول یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم روایت کی تو تردید نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال قول نقل ہوا ہے۔ دوسرا قول دوسرے صحابی جناب عبداللہ انصاری کا، جابر بن عبداللہ انصاری کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد یہ عرفے کا دن ہے، کیونکہ عرفہ کے دن 9 طاق بنتا ہے اور قربانی کا دن 10 جفت بنتا ہے۔ خداوند متعال نے والشفع والوتر کہہ کے شفع سے مراد بعد والا، وتر سے مراد پہلے 9 تاریخ روز عرفہ ہے وتر مراد ہے، اور 10 تاریخ روز قربانی ہے وہ مراد ہے۔ یہ ایک نظریہ رسول خدا سے، ایک حدیث رسول خدا سے جناب جابر نے نقل کی ہے۔ ایک اعتراض ہلکا پھلکا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر قسم کھانا ہے تو ترتیب سے قسم کھاؤ، والوتر والشفع کہو، یہ کیوں کہ والشفع والوتر، پہلے جو بعد کی چیز ہے اس کی قسم، اور جو بہرحال یہ تیسرا نظریہ عمران ابن حسین کا، ان کا کہنا ہے کہ شفع سے مراد اور وتر سے مراد نماز ہے، اور اس نماز میں 2 رکعتی نماز، اور یعنی 2 رکعتی اور 4 رکعتی جو جفت ہے، اور وتر سے مراد 1 رکعتی نماز جو وتر کی نماز ہے، یہ مراد ہے۔ یہ 2 رکعتی 4 رکعتی نمازیں شفع میں آ گئیں، اور جو طاق والی ہے وہ نماز 3 رکعتی نماز مغرب بھی ہو سکتی ہے، 1 رکعت نماز وتر جو صبح کی ہے یہ ہو سکتی ہے۔ خوب، پیغمبر اسلام سے نقل کر رہے ہیں، 3 بزرگ صحابی نقل کر رہے ہیں، تینوں الگ الگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک تو صحیح ہوگا یا تینوں صحیح ہے؟ جواب یہ کہ تینوں صحیح ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کو مختلف زمانوں میں قرآن کی آیتوں کے مصادیق، معانی و مفاہیم بیان کیا کرتے تھے، اور قرآن کے ظاہر بھی کئی عدد ہیں، باطن بھی کئی عدد ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جو اپنے اصحاب کو مختلف زمانوں میں مختلف مصادیق بیان کیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سارے مصادیق درست ہوں، صحیح ہوں، بنی امیہ بنی عباس کی فیکٹری میں یہ اقوال گڑے نہ گئے ہوں، صحیح ہوں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر تکثر بتا رہے ہیں، کثرت سے اقوال جو ہو سکتے ہیں جو صحیح ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے تو فوراً کہہ دیں کہ یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا ہوگا، گڑھا ہوا ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے اور کیا فرمایا۔ معصومین سے مراد پیغمبر کے علاوہ، کیونکہ ان سے نقل کرنے والے آئرے غیرے سب ہیں، مگر ائمہ طاہرین سے نقل کرنے والے غالباً اہل بیت کے چاہنے والے اور ائمہ کے اصحاب رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور جناب امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، دونوں بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ شفع سے مراد یوم الترویہ 8 ذی الحجہ ہے، اور والوتر سے مراد یوم العرفہ 9 ذی الحجہ ہے۔ وہ جفت ہے، یہ طاق ہے، وہ 8 تاریخ ہے، یہ 9 تاریخ ہے، یعنی ترتیب برقرار ہے، پہلے شفع پھر وتر، والشفع والوتر دونوں اماموں کے قول میں یکسانیت پائی جا رہی ہے۔ یوم الترویہ رؤیت کا دن، یعنی جس دن پہلی مرتبہ خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا یوم التروی یعنی سیرابی کا دن کہ آج پانی بھر لو مشکوں میں کیونکہ آگے جو ہے پانی نہیں ملے گا، 8 تاریخ شوال کی، 8 تاریخ
ذی الحجہ کی حاجی لوگ پہلے پانی بھر لیتے تھے پھر اس کے بعد جاتے تھے. تو والشفع سے مراد یوم الترویہ یوم الرؤیت ہے، یوم الترویہ ہے 8 شوال. والوتر سے مراد یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے. اب یہی ٹائم صلاۃ پڑھی محمد و محمد پر. کون سا نہیں بیان کیا؟ تسمیۃ الشیء بھی ہو گیا. جی آخری ایک بات اور بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. تفسیر قمی ہم آپ برابر پڑھتے سنتے اور جانتے ہیں کہ ہماری تفسیر روائی تفسیر اثری ہے، مگر ایک پرابلم اس تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری تفسیر علی ابن ابراہیم قمی نے لکھی ہے یا کچھ اس میں تفسیر ان کے شاگرد رشید عباس نام کے تھے، انہوں نے نقص کو دور کیا ہے. بعض بزرگان قلم اٹھایا، لکھا، ادھوری بات لکھ کر کے چلے گئے. کتنی ایسی کتابیں ہیں جو ادھوری چھپی ہیں. ان میں سے ایک تفسیر شرح نہج البلاغہ مرزا حبیب اللہ خوئی کی 22 جلد میں ہے، لیکن 22 جلد میں سے ظاہراً 16ویں جلد تک صاحب کتاب نے لکھا ہے اور 17ویں جلد سے 22 جلد تک آیت اللہ حسن زادہ آملی صاحب نے لکھا ہے، ابھی زندہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ نہیں مکمل کر سکے، موت نے مہلت نہیں دی. جیسے کہ بہار الانوار 110 جلد ہے نا، اصل جو کتاب تھی وہ موٹی موٹی 25 جلد تھی. علامہ مجلسی کی نیت تھی شرح لکھنے کی. ابھی بہار 120 جلد ہے، ہم لوگ صرف زیارت کرتے ہیں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم لوگ زیارت صرف کرتے ہیں. وہ اس کی شرح لکھنے والے تھے اور ان کے شاگرد میں تذکرہ کر چکا آپ لوگوں کے سامنے. مرزا عبداللہ آفندی نے خط لکھ کر کے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا لکھیے. بہرحال موت نے مہلت نہیں دی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کون شرح بہار الانوار لکھنے والا ہے؟ ایسے ہی تفسیر قمی ظاہراً ادھوری رہ گئی تھی یا کہیں کہیں اقوال نامکمل تھے. ان کے شاگرد جناب عباس، پورا نام یاد نہیں رہا، انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے. تو اب جگہ جگہ قالا بھی آیا ہے، قالا اور پھر اس کے بعد تفسیر کا بیان. تو یہ قالا کا قائل کون ہے؟ احتمال قوی یہ ہے کہ یہ علامہ عباس جو شاگرد رشید تھے علی ابن ابراہیم قمی کے، وہ اپنے استاد سے قول نقل کر رہے ہیں تاکہ امانت داری رہے. مثلا ہے میری کتاب اور اس میں میں قالا، میں تھوڑی لکھوں گا قالا، قل تو لکھوں گا، اقولو لکھوں گا، نہ کہ قالا لکھوں گا کہ اس نے کہا. یہ اس نے کہا کون ہے؟ تو یا تو وہ قول رسول خدا، قول ائمہ طاہرین ہو، یا کسی اور نے اس میں اضافہ کیا ہو اور قالا کہہ کے مجھے مراد لے رہا ہو. واضح ہو گئی بات؟ میں بہت سے اچھی طرح سے نہیں سمجھا پایا. اس تفسیر میں جا بجا قالا لکھا ہوا ہے، عین بھی نہیں لگا ہوا کہ ہم علیہ السلام سمجھیں کہ امام نے فرمایا ہے، سیدھے قالا. تو یہ قالا کہنے والا کون ہے؟ جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات، جواب یہ ہے کہ یہ اس قالا کا قائل خود صاحب کتاب ہیں، مگر کہنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے؟ ان کے شاگرد. یعنی شاگرد اپنے استاد کی بات کو لکھ رہا ہے یہ کہہ کے قالا، یعنی علی ابن ابراہیم نے کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے. واضح ہو گئی بات؟ اس تمہید کے بعد سورہ فجر کی تفسیر میں قول نقل ہو چکا ہے، میں دہراؤں گا نہیں. قالا کہہ کے یہ کہا گیا ہے کہ والفجر نہیں الفجر، والفجر نہیں، واو سے شروعات نہیں ہوتی سورہ فجر کی، الفجر ولیال عشر والشفع الی آخر، یہ ایک. لیکن وہاں پہ جو قالا آیا ہے اس کے آگے لکھا نہیں ہوا عین کہ ہم اس سے علیہ السلام کہیں، اور پھر علیہ السلام سے مراد کسے لیں؟ امام باقر علیہ السلام کو. کیوں صرف امام باقر علیہ السلام؟ کیونکہ میں پچھلے ہفتے یا پچھلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی 90% سے زیادہ امام باقر علیہ السلام کے اقوال ہیں، ان کے ایک شاگرد ایک صحابی ابو الجارود سے. بقیہ اقوال بھی ہیں، چھٹے امام سے بقیہ
ائمہ تابعین سے، لیکن 90% اقوال اس میں کس کے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کے۔ تو اگر کہیں عین لکھا ہوا ہے تو علیہ السلام سے مراد ہم کیا سمجھیں گے کہ ظاہراً امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اگر عین بھی نہیں لگا ہوا، علیہ السلام بھی نہیں لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بات علی ابن ابراہیم کی ہے، نقل کرنے والا ان کا شاگرد جناب عباس ہیں۔ اس وضاحت کے بعد سورہ فجر کے آغاز میں قالا کہا گیا، پتہ نہیں ہو یہ بیان کر چکا، ہاں قالا کہہ کے والفجر سے مراد کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ والشفع والوتر سے مراد کیا ہے۔ قالا کہہ کے کہا الشفع 2 رکعت نماز، والوتر 1 رکعت نماز، اور اس سے مراد طاق والی نماز، جفت والی نماز نہیں ہے کہ آپ نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء سمجھیں، بلکہ اس سے مراد 2 رکعتی نماز اور 1 رکعتی نماز ہے۔ ہمارے پاس 2 رکعتی نماز اور 1 رکعتی نماز بہت ہے، 1 رکعتی نماز تو ایک ہی ہے، اللہ ایک نہیں 2 ہے، بلکہ ایک نافلہ عشاء بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھی جاتی، کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے 1 ہی رکعت ہوگی، اور ایک نماز وتر۔ تو یہاں پہ 2 احتمال پایا جاتا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ان کی مراد 2 رکعتی نماز، ہر 2 رکعتی نماز چاہے واجب ہو چاہے مستحب، اور 1 رکعتی نماز سے نماز عشاء کی تعقیب کھڑے ہو کر کے، یا نماز شب کے وتر شفع کے بعد جو 1 رکعت وتر پڑھی جاتی ہے وہ مراد ہو، اور یہ احتمال یہ ہے کہ عمومیت پائی جا رہی ہو۔ تو چونکہ یہاں پہ آشکار نہیں کیا، صرف کہا ہے الشفع، صلاۃ الشفع والوتر، صلاۃ الوتر، تو اس سے ایک احتمال یہ ہے کہ عمومیت، لیکن آخری بات، لیکن جب کوئی چیز، کوئی لفظ، کوئی لقب، کوئی عنوان، کوئی نام کسی شے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے تو انصراف ذہنی اسی طرف ہوتا ہے۔ شفع سے مراد نماز شفع، وتر سے مراد نماز وتر ہے، لہٰذا ہر 2 رکعتی نماز نہیں مراد ہے، ہر 1 رکعتی مراد نہیں ہے، بلکہ والشفع والوتر سے خداوند متعال نماز شب کے بعد 8 رکعت نماز، نماز شب کے بعد شفع کی قسم کھا رہا ہے اور نماز وتر کی قسم کھا رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔